السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ محترم حاضرین، ابھی آپ کے سامنے تیسرے پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سود کھانے کا انجام اور ان کا مقام ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت دن اس حال میں اٹھیں گے کہ جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو کر کے حواس باختہ بنا دیا ہے۔ یعنی جس انسان پر شیطان سوار ہو جاتا ہے، جنات حاوی ہو جاتا ہے، وہ انسان بالکل حواس باختہ، پاگل، مجنون، باولا بن جاتا ہے۔ اسی طرح سود خور کل قیامت دن حشر کے میدان میں اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ان کو کچھ بھی احساس اور کچھ بھی خبر نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں، بالکل حواس باختہ ہوں گے، مجنون اور دیوانے کی طرح ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو سود کھانے سے منع فرمایا ہے۔ سود اسلامی شریعت میں حرام و ناجائز ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا اے وہ لوگو جو لوگ ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، جو بھی سود باقی ہے، جو بھی سود بچا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کے قریب نہ جاؤ اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، سودی کاروبار میں داخل ہو رہے ہو، سود میں اپنا پیسہ شامل کر رہے ہو اور اس سے بینیفٹ اور فائدہ حاصل کر رہے ہو، سودی لین دین میں شریک ہو رہے ہو، اگر تم نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ کیا کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑ کے کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے مسلمانوں، تم سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور خرید و فروخت کو، تجارت کو جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ تو یہ چند آیتیں ہیں جن آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے اور بہت سختی کے ساتھ روکا ہے کہ انسان سودی کاروبار کرے، سود میں شرکت کرے، سودی لین دین میں مشارکت کرے، سود کھائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی مذمت بیان کی ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے خطرناک گناہوں سے، ہلاک کرنے والے جرائم سے بچو۔ صحابہ کرام نے فرمایا وہ کون سے جرائم ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا شرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا، شرک کرنا، جادو کرنا، جان مارنا، اور چوتھے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ تو سود کھانا یہ بہت سنگین جرم ہے، ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے چوتھا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کھانے، کھلانے، ان چیزوں میں شرکت کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، کھانے والے اور کھلانے والے دونوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، سود کھانے والا بھی ملعون ہے، سود کھلانے والا بھی ملعون ہے، اور سود لکھنے والا بھی ملعون ہے،
اور اس کی گواہی دینے والے پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے، اور یہ کہا کہ یہ سب کے سب برابر ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، گواہی دینے والے، سودی لین دین میں کسی بھی طریقے سے مشارکت کرنے والے، ان سبوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے، اور یہ کہا سب ایک جیسے ہیں، سب برابر ہیں۔ یعنی جیسے کھانے والے پر گناہ ہے، ایسے ہی کھلانے والے پر بھی گناہ ہے۔ سود کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت ڈرایا ہے، اور اس جرم کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زنا سے بھی زیادہ سنگین قرار دیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں درہم الربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، کہ آدمی جان بوجھ کر کے درہم کا ایک حصہ کھائے، ایک درہم کھائے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ درہم سود کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی ہے اور یہ صحیح روایت ہے، کہ الربا 73 بابا وایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، سود کے یہ 70 دروازے ہیں، سود کے یہ 70 درجے ہیں، ان میں سے سب سے کمتر حصہ اور سب سے کمتر درجہ یہ ہے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ احادیث میں سود کی مذمت، سود کی حرمت، سود کی قباحت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کھول کر کے بیان فرمایا ہے، اور سود کھانے اور سود کھلانے اور سود لینے دینے کے کتنے نقصانات اور کتنے آخرت میں مشکلات آئیں گے، آئیے اس حدیث سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ کہ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی طویل روایت ہے جس کو حدیث خواب کہا جاتا ہے، کہ آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ نے خواب میں دیکھا، اور بڑا طویل واقعہ ہے۔ آئیے صرف خلاصہ کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ ایک خون کی ندی میں غوطہ لگا رہا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے، مگر ندی کے کنارے ایک فرشتہ پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ جیسے وہ آدمی خون کی ندی سے باہر نکلنا چاہتا ہے، فرشتہ اس کو زور سے مارتا ہے، وہ آدمی بھاگتے ہوئے بہت دور چلا جاتا ہے، پھر وہ بار بار باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتہ اس کو کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پتھر سے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ آپ سے بتایا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو سود کھاتا تھا۔ یعنی سود خور کو عذاب قبر ہوگا، برزخ میں عذاب ہوگا، جہنم میں عذاب ہوگا، اور اس آدمی کو خون کی ندی میں غوطہ لگانا پڑ جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم سود کی مذمت کو اور سود کی ہلاکت کو سمجھنے کی کوشش کریں، سود کے انجام بس سے بچنے کی کوشش کریں۔ سود کے کتنے نقصانات ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے۔ سود یہ حرام کاروبار ہے، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق کی برکت دور ہو جاتی ہے۔ سود یہ حرام کاروبار ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے بچنے کی ہم سب کو نصیحت فرمائی ہے، تاکید کی ہے، اور چھوڑنے پر کامیابی کی بشارت دی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر آدمی سود نہیں چھوڑتا ہے اس کی کامیابی معلق ہے۔ اسی طریقے سے سود کا ایک نقصان یہ ہے کہ جب آدمی سود کھاتا ہے اور سماج میں سود کا لین دین معمول بن جاتا ہے تو پھر آدمی کے دل سے انسانیت دور ہو جاتی ہے اور مروت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جب آدمی کے پاس مال ہوتا ہے اور لوگ اس سے آ کے قرض مانگتے ہیں تو آدمی قرض دے دیتا ہے، لیکن آدمی سود خور ہو، وہ آدمی سود کی وجہ سے مال کا محبوب بن جاتا ہے، مال کا دلدادہ بن جاتا ہے، وہ آدمی قرض نہیں دے گا، قرض اگر دیتا ہے تو انٹرسٹ کے ساتھ دیتا ہے، سودی شرائط کے ساتھ دیتا ہے۔ یہ انسانیت کے جانے اور انسانیت کے ختم ہونے کی ایک انوکھی مثال ہے۔ لہذا ہم اپنے سماج کے لوگوں کی خبرگیری کریں اور ان کی مدد کریں، صدقات و خیرات کریں، قرض دیں، یہ اسلام ابھارتا ہے۔ لیکن یہ آدمی جو سود خور ہے وہ پیسہ دے کر کے پیسہ کمانا چاہتا ہے، اس کے دل سے انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ سود کا ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی اس سود کے ذریعے سے اپنی دنیا بنانا چاہتا ہے، مالداری چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، اور آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ سود کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مال کو ایک آدمی کے ہاتھ میں رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ مال گردش کرے، تجارت کے ذریعے سے مال گردش کرتا ہے، یہ مال دوڑتا ہے، مال ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو مالدار سے مالدار آدمی مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن غریب غربت کی چکیم پسا رہتا ہے، غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، مالدار مالدار ہوتا جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال اسی لیے دیا ہے تاکہ یہ مال ایک دوسرے کے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں گردش کرتا رہے، لیکن سود کی وجہ سے مال گردش نہیں کرتا ہے، مال ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، مالدار کے ہاتھ میں تو مالدار مالدار ہوتا جائے گا اور غریب غربت کی چکیم پسا رہے گا۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو سودی
لین دین سے اور سودی کاروبار سے اور سودی خرید و فروخت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم و دائم رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.